میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون نحن جميع منتصر. اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر پچھلی قوموں کے عذاب کا تذکرہ کیا اور سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کفار کو ڈرایا دھمکایا کہ دیکھو اللہ کا عذاب آئے گا، پکڑے جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے آخرت کو تو مانتے ہی نہیں تھے، دنیا کی بات ہے تو یہ مسلمان ہمارا کیا کر سکتے ہیں، تھوڑے سے تعداد کچھ نہیں ہے، ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ ام یقولون، کیا کہا ان لوگوں نے، کہنے لگے نحن جمیع منتصر، نحن جمیع، ہم اکٹھے ہیں، ہم زیادہ ہیں، منتصر بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، ہم زیادہ ہیں۔ بدر کا موقع تھا، سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم 312 ساتھیوں کو لے کر چلے، 13ویں دعا خود تھے۔ عجیب منظر، صحابہ جا رہے ہیں اور پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مادیات کو دیکھا جائے، مادیات پر نظر ہو تو بتاؤ 8 تلواریں، 6 زرہیں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ کیا ہے؟ 8 تلواریں مقابلے میں 1000 تلوار، وہاں ہر ایک کے پاس تلوار ہے کافر کے پاس، یا صرف 8 تلواریں، 6 زرہیں، لڑنے کا زمان صرف 8 تلواریں، بس کچھ بھی نہیں۔ بتاؤ کوئی مقابلہ ہے 8 اور 1000 کا؟ اور پھر جب مقام بدر پر پہنچے تو جو اچھا علاقہ تھا اس پر کفار نے قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ دیکھو تم حق پر ہو گئے تو ہم حق پر ہیں، اور اچھا علاقہ وہ ان کے پاس ہے۔ اللہ نے بارش برسائی اور مسلمانوں کی طرف ریت جم گئی، پانی کا بھی انتظام ہو گیا اور ادھر کیچڑ ہو گیا۔ سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کر سرخ خیمہ جو چمڑے کا تھا اس کے اندر گئے اور آپ اللہ کے سامنے خوب روئے کہ یہ میری 15 سال کی کمائی ہے، اگر یہ ختم ہو گئے تو اللہ کی خالص توحید اس دھرتی پر کوئی نہیں رہے گا، خالص اللہ کا نام لینے والا۔ یا اللہ یہ ننگے ہیں، بھوکے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، پیروں سے ننگے، معمولی بات نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ اب سڑکیں ہیں، اس وقت وہ پہاڑی علاقہ، ریتیلا علاقہ جس نے دیکھے وہاں پر ننگے پیر چلنا، جوتے بھی نہیں تھے، بعض ہوتے جن کے سر پر کچھ نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اللہ سے دعا کی، اللہ یہ پونجی ہے، اور اتنے روئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا، آپ اندر گئے اور فرمایا لقد الححت ربک، آپ نے اللہ سے خوب الہا ازاری کی ہے، اللہ نے آپ کی دعا اللہ رد نہیں فرمائے گا، بس کرے۔ جب آپ باہر نکلے آپ کی زبان پر یہ آیت کریمہ تھی سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ اگلی آیت پہلی تو آپ سن چکے ہیں۔ فرمایا عن قریب، یہ کہتے ہیں ہم اکٹھے ہیں، ہم جمع ہو کر بدلہ لیں گے، ہم زیادہ ہیں،
فرمایا عن قریب جو ہے شکست کھائے گا یہ لشکر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، اور پیٹ پھیر کر بھاگے، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو لبابہ، یہ تین صحابی تھے جو سب سے پہلے میدان سجا، وہاں سے مبالا ہوا کافر نکلے، عتبہ شیبہ، بڑے بڑے کافر تھے، صحابی تھے جو سب سے پہلے میدان سجا، وہاں سے مبالا ہوا کافر نکلے، عتبہ شیبہ، بڑے بڑے کافر تھے، باہر نکلے اور بلایا، مبارزت کہنے لگے ہے کوئی؟ پہلے انصار باہر نکلے، وہ کہنے لگے، غرور اتنا تھا، کہنے لگے تمہارے ساتھ مقابلہ کرنا ہماری توہین ہے، ہمارے مد مقابل قریش نکالو۔ سرکار نے فرمایا قم یا حمزہ، حضرت حمزہ سے کہا نکلیے، قم یا علی، قم ابو عبیدہ، ابا عبیدہ، حضرت ابو عبیدہ، حضرت علی، حضرت حمزہ کے مقابلہ ہوا، وہ تینوں کافر مارے گئے، ادھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، اور پھر لڑائی شروع ہوئی۔ اور عجیب منظر ہے تاریخ کے اندر، جب یہ مکہ سے چلے، ان کے کسی خیال اور کسی گوشے میں بھی یہ نہیں تھا کہ ہم شکست کھا جائیں گے۔ وہاں سے جب چلے تو گانوں والی ساتھ لے کر چلے کہ جب واپس آئیں گے تو ہماری فتح کی یہ گیت گائیں گی، زائد اونٹنیاں لے کر چلے، شراب کے مٹکے لے کر چلے، کہ وہاں پر پھر ایک گرد کے اندر جو قبائل ہیں ان کو بلا کر دعوت کرنی ہے، یہ شکست تو کھائیں گے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ یہ جو ہم شراب لے کر جانے یہ نہیں، ہم تو موت کے پیالے پیئیں گے۔ گانے والی وہ گانے نہیں گائیں گی، مرثیے گائیں گی، ہے دادا نانا خامد فلاں مر گیا، واپسی میں وہ مرثیے گا رہی تھی، 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، اور بقیہ کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اسی کا تذکرہ ہے، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سفید پگڑی والے کو دیکھا، وہ ایک گھوڑے پر ہے، میں نے اس کو پہلے اپنے لشکر میں نہیں دیکھا، وہ کہہ رہے اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو، اقدم حیزوم۔ سرکار سے کہا کہ وہ کون تھا؟ سرکار نے فرمایا یہ حیزوم حضرت جبرائیل کا گھوڑا تھا، حضرت میں اسلام لانا تھا، سن 8 ہجری میں یہ مسلمان ہو گئے۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم، اور فرمایا قیامت ان کے وعدے کی جگہ ہے، والساعۃ ادھا وامر، اور دہشت ہے قیامت، اور وہ کڑوی ہے، امر کڑوی ہے۔ کہتے ہیں نا الحق، حق جو ہے نا مر وان کان در، الحق مر وان کان در، حق کڑوا لگتا ہے، کڑوا ہوتا ہے اگرچہ اس کے اندر موتی کی ہو۔ قیامت ہے، حق ہے۔ اگر ہم آج دنیا کی کسی عدالت میں کسی جج کے سامنے کھڑے ہوں تو کانپ جاتے ہیں، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے جہاں کوئی پر بھی نہیں مار سکے گا۔ فرمایا ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک یہ مجرمین ہیں یہ گمراہی میں اور پاگل پن جنون ان کے اندر ہے، یہ گمراہی میں بھی ہیں اور یہ جنون کے اندر ہے۔ یوم یسحبون فی النار، جس دن ان کو گھسیٹا جائے گا آگ میں، علی وجوہہم، چہروں کے بل، الٹا کر کے زنجیروں کے ساتھ فرشتے گھسیٹیں گے ان کو۔ ذوقوا مس سقر، سقر کہتے ہیں شعلہ مارنے والی آگ کو، چکھو مزہ۔ اللہ فرمائیں گے شعلہ مارنے والی آگ کا، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو پیدا کی ایک اندازے کے مطابق۔ وما امرنا الا واحدۃ، ای مرۃ واحدۃ، ہمارا حکم نہیں ہوگا مگر ایک مرتبہ، کلمح بالبصر، آنکھ جھپکنے، جیسے آنکھ کے جھپکنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، جھپکی اور کھلی پتہ ہی کسی کو نہیں چلتا، اسی طرح اللہ کا حکم آئے گا
فوراً قیامت برپا ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ روایات میں آتا ہے گاہک، دکاندار گاہک کو چیز دے رہا ہو، ابھی بہتے ہوگا سامان، پیسے ابھی ہاتھ میں پکڑے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، عجیب منظر ہوگا۔ فرمایا کلمح بالبصر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، ہم نے کتنی جماعتیں ہلاک کی، اشیاءکم فہل من مدکر، ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر چیز جو تم کر رہے ہو، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، کتاب میں ہے، لکھی ہوئی ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن جو پڑھا لکھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی قرآن شروع ہوئی ہے متقین، تقوی 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 تقوی۔ تقوی کسی کہتے ہیں توجہ کرنا، تقوی کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آخرت کے اعتبار سے ضرر رساں ہو، تکلیف دہ ہو، نقصان دہ ہو، اس سے بچنے کا نام، یعنی گناہوں سے بچنے کا نام، بدعات سے بچنے کا نام۔ آخرت کے اعتبار سے جو چیز تکلیف دہ ہو، کفر تکلیف دہ، شرک تکلیف دہ، بدعات تکلیف دہ، کبائر تکلیف دہ، صغائر تکلیف دہ، ہر وہ چیز جو آخرت کے اعتبار سے تکلیف دہ ہو، نقصان کا سبب بنے، اس سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ تو تقوی کیا ہے؟ متقی کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑے۔ ایک آدمی نمازیں بڑی پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور ساتھ گناہوں کو نہیں چھوڑتا، یہ متقی نہیں۔ تقوی ہے گناہوں کو چھوڑنے، تقوی کے درجات ہیں، بہرحال تقوی اختیار کرے، متقی بنے۔ جن لوگوں کے چہرے تبدیل ہو گئے، حدیث بات میں ہے، خنزیر بنے گے،
بندر بنے گی۔ فرمایا کیا وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے؟ سرکار صحابہ نے پوچھا کیوں ان کے چہرے تبدیل ہوں گے؟ فرمایا یصومون ویصلون ویحجون، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، پھر ان کے چہرے کیوں بگڑیں گے؟ کیوں؟ یہ وجہ وجوہات ہیں، گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا کہ ان کے کان ایسے ہوں گے کہ وہ ان کو لذت آئے گی، وہ گانے سنیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، گانے بھی سنیں گے۔ آج آپ دیکھیں موبائل ہر ایک کے پاس گانے، مسجد کے اندر بھی ایسی ایسی آوازیں آتی ہیں۔ اتنا نہیں ہے کہ مسجد میں آئے ہیں چند لمحوں کے لیے موبائل بند کر دیں، بند نہیں کرنا، اتنی اہمیت ہے موبائل کی۔ نماز اس کی اہمیت کتنی ہے دیکھ لیں، اب موبائل بند نہیں کرنا۔ کبھی کبھار کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، چلو مسجد میں آئے موبائل لے کر کیوں آئے؟ کبھی کبھار ہم مجبوراً لے گئے، ورنہ ہم مسجد میں موبائل نہیں لے کر آتے۔ مسجد میں آئے ہو اللہ کی ملاقات کے لیے آئے اور 10-15 منٹ کے لیے موبائل لے کر آئے تو کیوں آئے؟ گھر چھوڑ کر آؤ، لیکن اس کو بھی ٹانگے ساتھ لانا ہے۔ بہرحال فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر، متقین کی بات ہو رہی تھی۔ تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے کا نام۔ اصل گناہ چھوڑے، نیکی کرے، گناہ چھوڑ دے، نوافل ان کی پابندی کر۔ جن لوگوں کے چہرے تبدیل ہوں گے، حدیث بات میں ہے، خنزیر بنے گے، بندر بنے گے۔ فرمایا کیا وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے؟ سرکار صحابہ نے پوچھا کیوں ان کے چہرے تبدیل ہوں گے؟ فرمایا یصومون ویصلون ویحجون، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، پھر ان کے چہرے کیوں بگڑیں گے؟ کیوں؟ یہ وجہ وجوہات ہیں، گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا کہ ان کے کان ایسے ہوں گے کہ وہ ان کو لذت آئے گی، وہ گانے سنیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، گانے بھی سنیں گے۔ آج آپ دیکھیں موبائل ہر ایک کے پاس گانے، مسجد کے اندر بھی ایسی ایسی آوازیں آتی ہیں۔ اتنا نہیں ہے کہ مسجد میں آئے ہیں چند لمحوں کے لیے موبائل بند کر دیں، بند نہیں کرنا، اتنی اہمیت ہے موبائل کی۔ نماز اس کی اہمیت کتنی ہے دیکھ لیں، اب موبائل بند نہیں کرنا۔ کبھی کبھار کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، چلو مسجد میں آئے موبائل لے کر کیوں آئے؟ کبھی کبھار ہم مجبوراً لے گئے، ورنہ ہم مسجد میں موبائل نہیں لے کر آتے۔ مسجد میں آئے ہو اللہ کی ملاقات کے لیے آئے اور 10-15 منٹ کے لیے موبائل لے کر آئے تو کیوں آئے؟ گھر چھوڑ کر آؤ، لیکن اس کو بھی ٹانگے ساتھ لانا ہے۔ بہرحال فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر، متقین کی بات ہو رہی تھی۔ تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے کا نام۔ اصل گناہ چھوڑے، نیکی کرے، گناہ چھوڑ دے، نوافل ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ اصل یہ ہے گناہ چھوڑ دے، نفلیں زیادہ سے زیادہ پڑھے، گناہ اسی طرح ہے، گناہ کو نہیں چھوڑو۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے گناہ کبیرہ۔ آج اس زمانے کا پیپر رکھا ہمارے دادا پیر حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ فرما رہے تھے اس زمانے کے جو بڑے ایسے گناہ ہیں جن کو چھوڑ دے کوئی آدمی تو اس وقت کا ولی ہے۔ اس زمانے کی بدنظری اس زمانے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا اس زمانے کا بہت بڑا گناہ ہے، اور داڑھی منڈانا اس زمانے کا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اس زمانے۔ بہت بڑے تھے حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ، میں نے ان کا بیان سنا، الحمدللہ میں 2 سال جمعہ ان کے پیچھے پڑا۔ عجیب حضرت کے بیان کا لطف ہوتا تھا، عجیب کیفیت تھی۔ صاحب میں بیٹھے، گردن جہاں پر ہے وہیں پر پورا گھنٹہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ عجیب ان کی زبان کے اندر مٹھاس شیرینی تھی۔ بہرحال فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق، جن کو چھوڑ دے کوئی آدمی تو اس وقت کا ولی ہے۔ اس زمانے کی بدنظری اس زمانے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا اس زمانے کا بہت بڑا گناہ ہے، اور داڑھی منڈانا اس زمانے کا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اس زمانے۔ بہت بڑے تھے حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ، میں نے ان کا بیان سنا، الحمدللہ میں 2 سال جمعہ ان کے پیچھے پڑا۔ عجیب حضرت کے بیان کا لطف ہوتا تھا، عجیب کیفیت تھی۔ صاحب میں بیٹھے، گردن جہاں پر ہے وہیں پر
پورا پورا گھنٹہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. عجیب ان کی زبان کے اندر مٹھاس شیرینی تھی. بہرحال فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق. وہ سچائی کی بیٹھک ہے جنت. جہاں پر جنت متقی ہوں گے, سچے لوگ ہوں گے, وہاں کہاں جھوٹ. فی مقعد صدق, سچائی کی بیٹھک عند ملیک مقتدر, اس بادشاہ قدرت والے کے پاس سچائی کی بیٹھک ہوگی, وہاں پر یہ سچے لوگ ہوں گے. مکہ مکرمہ وہاں پر بھی کھرے لوگ تھے, یا کافر یا مسلمان. یہ منافقت ہے نا, یہ منافقت کا فتنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوا. مدینہ منورہ کے اندر یہودی تھے, تو یہودیوں نے جب مسلمانوں کی طاقت کو دیکھا, مسلمان روز بروز زیادہ ہو رہی ہیں, انہوں نے جو ہے منافقت کا لبادہ اوڑھ کر اس لبادے کے اندر آگے. بہرحال یہ منافق مدینہ میں پیدا ہوئے. سورۃ القمر مکمل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.